أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان. صدق الله العظيم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. درس تجوید و قرات کے نئے سبق کے ساتھ فقیر محمد مسعودی آپ کی خدمت میں حاضر ہے. تو آئیے آج کے نئے سبق کی طرف آپ کو لیے چلتے ہیں. آپ حضرات کو علم ہے کہ گزشتہ سبق میں ہم نے حروف کی صفات کا باب کا آغاز کیا تھا، اور اس میں ہم نے صفات لازمہ کی دو صفتیں ہم نے پڑھی تھیں. یہ دیکھیے باب چہارم صفات لازمہ کے بیان میں. پچھلا سبق ذرا دہرائے دیتا ہوں. باب چہارم صفات لازمہ کے بیان میں صفت کے معنی حالت اور کیفیت کے ہیں، اور لازمہ کے معنی یہ ہیں کہ ہمیشہ رہنے والی، یعنی جب حرف ادا کیا جائے تو وہ حالت اور کیفیت ضرور ہو. اسی وجہ سے ان کو ذاتیہ ضروریہ، اس کے علاوہ اس کے اور نام ہیں منفردہ، اور یہ اس کے مختلف نام ہیں. صفات لازمہ بھی مخارج کی طرح 17 ہیں، جن میں سے 10 صفات متضادہ ہیں، یعنی 5 کی ضد ہیں، اور 7 غیر متضادہ. یہ دیکھیے میں آپ کو بھی اس کی بتاتا ہوں. یہ دیکھیے یہ 10 صفات ہیں. یہ ہمس، جہر، شدت، تفسد کو نہیں گنتے، رخاوت، استعلاء، استفال، اطباق، انفتاح، اطلاق اور اسمات. یہ اسمات ہے. اچھا، اب ہمس کی ضد جہر، یہ شدت کی ضد رخاوت، توسط درمیان میں ہے شدت اور رخاوت کی، استعلاء کی ضد استفال، اطباق کی ضد انفتاح، اطلاق کی ضد اسمات. تو یہاں پہ بتا دیا ہے آپ کو کہ 10 صفات ہیں، 5 کی ضد ہے، اور 7 صفات غیر متضادہ ہے. اچھا، تو اب ہم ان صفات کو دیکھتے ہیں. پہلی فصل صفات متضادہ کے بیان. پہلی صفت ہمس ہے. ہمس کے معنی پستی اور ذوف کے ہیں، جیسے کہ میں نے ابھی آپ کو دکھایا ہے. اس میں آپ کو ذرا سمجھ اچھی آئے گی. یہ دیکھیے یہ ہمس ہے، یہ اوپر ہے، یہ ہمس ہے، اور یہ جہر ہے. ہمس کا معنی پستی یا ذوف، جہر کا معنی بلندی اور قوت، یعنی پستی کی ضد بلندی ہے، ذوف کی ضد قوت ہے. ادائیگی کے وقت آواز میں ذوف اور پستی اتنی کے سانس جاری رہے. اب اس کو اگر مائنس میں لے جائیں کہ ادائیگی کے وقت آواز میں پستی کے بجائے پستی نہیں ہے بلکہ بلندی اور قوت اتنی کہ جس کی وجہ سے سانس بند ہو جائے. تو ہمس میں 29 حروف میں سے 10 حروف ہیں فَأَخَذَهُ شَخْصٌ سَكَتَ، اور اس کی ضد میں باقی جو حروف ہیں اس کی ضد جہر میں ہے.
حافظ صاحب آپ کو سمجھ آ گئی ہے بات کی؟ حافظ صاحب؟ جی 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 کر سب جی. اچھا، عبد المنان آپ کو بھی بیٹا سمجھ آ گئی ہے دونوں صفتوں کی؟ جی جی. اچھا، ذرا پھر مجھے بتائیے حافظ صاحب، حمس کا مجموعہ کیا ہے؟ فحثہ شخص سکت. فحثہ شخص سکت. حافظ عبد جی جی. المنان صاحب، جہر کے حروف کون سے ہیں؟ مجہورہ کے سوا تمام حروف جہر کے ہیں. ہاں، محموسہ کے سوا تمام حروف مجہورہ ہیں. شاباش، بالکل ٹھیک ہے. اب آئیے ہم تیسری صفت پڑھتے ہیں. تو تیسری صفت ہم پڑھنے کے لیے واپس چلتے ہیں تجویدی گائیڈ میں، وہاں سے سمجھ کر پھر ہم یہاں آتے ہیں. یہ آ گئی ہے تیسری صفت. کیا نام ہے تیسری صفت کا؟ حافظ صاحب بتائیے. آپ حافظ صاحب، عمر بتائیے نا. عبد المنان آپ بتائیے، تیسری صفت کا نام کیا ہے؟ یہ آپ کے سامنے آ گئی. شدت. 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 اس کا معنی کیا ہے؟ سختی اور قوت. تو اس کی ضد کیا ہوگی سختی کی؟ یہ نیچے آ گیا، نرمی. سخاوت. نہیں. ٹھیک ہے نا، سختی اور قوت. شدت میں سختی اور قوت ہے، رخاوت میں نرمی ہے. دیکھیے حمزہ ہے نا، حمزہ معقول. دیکھیے معقول، یہ سختی کے ساتھ آواز بند ہو گئی. ٹھیک ہے. اور نرمی کیسے پتا چلے گا آپ کو؟ یہ دیکھیے گول ہا ہے نا، بولیے ذرا. یہ آواز جاری رہے. یہ ٹھیک ہے نا. یہ اچھا، درمیانی کیفیت بھی ہے. یعنی شدت اور رخاوت کے کچھ حروف ہیں ان سختی ہے شدت کی وجہ سے، کچھ حروف ہیں ان میں نرمی ہے رخاوت کی وجہ سے، کچھ ہیں جن میں سختی آدھی سختی ہے آدھی نرمی ہے، یعنی درمیانی آواز. دیکھیے یہ 5 حروف ہیں. لام ہے نا، لام، اس کو آپ اگر بند کریں گے نا آواز کو تو وہ صحیح نہیں ہے. مثلا ال ایسا نہیں ہے، اور اگر جاری کریں گے ال ایسا بھی نہیں ہے. تو یہ کس طرح ادا ہوگا؟ ال 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 نہیں ہے، ال بھی نہیں ہے. آواز جاری بھی نہیں ہے اور رکی بھی نہیں ہے. ان عین آ، اگر آپ جاری کریں گے تو الف بن جائے گا، اگر بند کریں گے تو حمزہ بن جائے گا. تو ہم نے حمزہ اور الف سے بچانے کے لیے، حمزہ سے بچانے کے لیے شدت ادا نہیں کرنا، اور الف سے بچانے کے لیے رخاوت ادا نہیں کرنا عین میں، بلکہ دونوں کی درمیانی آواز دکے بھی نہیں اور جاری بھی نہ ہو. یہ دیکھیے. اور آگے میم کو دیکھیں آپ، ام او ال ان ام ار. ٹھیک ہے. تو شدت کو آپ نے اس طرح یاد کرنا ہے. حافظ عمر غور کریں، شدت کو اس طرح یاد کرنا ہے کہ شدت کا معنی ہے سختی اور قوت. ادائیگی کے وقت آواز میں سختی اور قوت اتنی کہ آواز رک جائے. حروف صفت شدت میں جو حروف پائے جاتے ہیں ان کو شدیدہ کہتے ہیں، اور حروف شدیدہ ہیں اجیدو کا قطبتا. ٹھیک ہے. تو شدت کے بعد توسط بعد میں پڑھتے ہیں، پہلے رخاوت پڑھ لیتے ہیں. صفت نمبر 4 رخاوت. رخاوت کا معنی ہے نرمی. آواز میں نرمی ہو تو تاکہ آواز جاری رہ سکے. اب ہم توسط کو پڑھتے ہیں. توسط کا معنی ہے درمیانی کیفیت، بین بین. ٹھیک ہے. نہ تو شدت کی طرح سختی کی آواز رک جائے اور نہ رخوت کی طرح نرمی کی آواز جاری رہے. اور یہ 5 حروف ہیں جن میں صفت توسط پائی جاتی ہے، ان کو حروف متوسطہ کہتے ہیں. لن عمر ہیں. اب وہ پہلے اوپر والے نکل گئے، کتنے ہیں؟
ये 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 वो निकल गए, 5 ये निकल गए, 13 निकल गए, बाकी रह गए 16। 16 हरूफ जो हैं उनमें रिखावत पाई जाती है। ये नीचे लिखा हुआ है कि हरूफ रिखवा कौन से हैं, मा सवाए शदीदा और मुतवस्सिता। हाफिज उमर साहब आपको समझ आई है सिफ्तों की? जी कारी साहब, जी जी अब्दुल मन्नान आपको भी आ गई है? जी कारी साहब। आइए अब हम फायदे इसमें तफसीर तजवीद में चलते हैं कि वहां क्या है। पढ़िए पहली सिफत से। हाजी साहब शुरू करें जरा। पहली सिफत हमस है। पहली सिफ्त हमस है। हमस के मानी पस्ती और ज़ोफ के हैं। इसके अदा होते हुए आवाज मखरज में ऐसे ज़ोफ से ठहरती है कि सांस जारी रहता है, जैसे नास का सीन। ये सिफ्त 10 हरूफ में पाई जाती है, जिनका मजमुआ फहस्सहु शख्सुन सकत है। इनको हरूफ महमूसा कहते हैं। दूसरी सिफ्त जिद जहर है। जहर के मानी बुलंदी और कुव्वत के हैं। इसके अदा करते वक्त आवाज मखरज में ऐसी कुव्वत के साथ ठहरती है कि सांस बंद हो जाता है, जैसे मुहीत। इता हरूफ महमूसा के सिवा बाकी 19 हरूफ को मजहूरा कहते हैं। अच्छा, इस जोड़े में जो बात हमें समझ आई है वो ये है कि इसमें 2 काम होते हैं, या पस्ती और कुव्वत। हमस में पस्ती और उसकी जिद में कुव्वत। तो हमस में सांस जारी रहता है और जहर में सांस बंद हो जाता है। अब जो अगली 2 सिफ्तें आ रही है ना, उनमें सांस का ताल्लुक नहीं है, उनमें आवाज का ताल्लुक है। कि ये भी नहीं है कि बुलंद हो या पस्त हो। अगले जोड़े में यह है कि आवाज सख्त है या नरम है। पिछले जोड़े में ये बात नहीं है। जो हमस और जहर है इसमें पस्ती और कुव्वत, सांस का जारी और सांस का बंद होना। हाफिज उमर समझाइए। अगले जोड़े में पस्ती और कुव्वत नहीं, बल्कि शिद्दत और नरमी। शिद्दत और नरमी। कई चीजें ऐसी हैं कि पस्त भी हो सकती हैं लेकिन सख्त भी हो सकती हैं। जैसे आप देखते हैं कि ये पत्थर नीचे पड़ा हुआ हो तो पस्त है, छोटा सा पत्थर है लेकिन बड़ा सख्त है। और एक जगह पर रुई का पहाड़ पड़ा हुआ हो तो वो है तो बुलंद लेकिन है तो वो नरम। इसलिए इसमें ये नहीं है कि ये पस्त है या नरम, पस्त है या बुलंद है शिद्दत और रिखवत में। इसमें यह देखना है कि शिद्दत की वजह से शिद्दत यानी शिद्दत में सख्ती है और रिखवत में या रिखावत में नरमी है। तो शिद्दत की सख्ती की वजह से आवाज बंद हो जाती है और रिखावत की नरमी की वजह से आवाज जारी रहती है। और दरमियान में एक ऐसी सिफ्त है कि ना तो शिद्दत की तरह सख्त है और ना रिखावत की तरह नरम है। तो इसलिए उसमें आवाज ना तो पूरी तरह जारी रहती है ना पूरी तरह बंद होती है। समझाइए हम अपना अब्दुल मन्नान आपको। जी कारी साहब। हाजी साहब पढ़िए। अब हाजी साहब आप पढ़िए। तीसरी सिफत शिद्दत। तीसरी सिफ्त शिद्दत है। शिद्दत के मानी सख्ती के हैं। इसके अदा करते वक्त आवाज मखरज में ऐसी सख्ती के साथ ठहरती है। एक मिनट जरा। ऐसी सख्ती के साथ ठहरती है कि बंद हो जाती है। कि बंद जैसे हो जाती है। जैसे हरीक, देखो ना, हरीक, ये देखे ना, ये बंद हो गई ना। तो आप देखेंगे, अदा करें हरीक। अच्छा निकालिए जरा। हरीक। अच्छा अब आवाज बंद हो गई है, वो कलकला की आवाज आई है आपको। अगर कलकला ना करें तो क्या होगा? हरीक,
یہ بند ہو گئی, ٹھیک ہے نا. اچھا, یہ صرف پائی جاتی ہے 8 حرفوں میں جن کا مجموعہ ہے اجد قطم بکت. اجد قطم بکت. آپ اجیدو کا قطبتا بھی پڑا ہوا ہے, وہ بھی ٹھیک ہے, یہ بات ایک ہی ہے, اجد قطم بکت. ان کو حروف شدیدہ کہتے ہیں. تو بات سمجھ میں اتنی آپ یاد یہ رکھنے والی ہے کہ ہمس اور جہر میں آواز میں پستی اور بلندی سانس کا جاری اور بند ہونا یہ عمل ہے. شدت اور رخوت میں آواز میں سختی اور نرمی آواز کا جاری اور بند ہونا ہے. بس یہ اتنی بات ہے. اجید قطم بکت ان کو حروف شدیدہ کہتے ہیں. حاج صاحب آگے پڑھیے. ان کو حروف شدید کہتے ہیں. چوتھی صفت اس کی ضد رخاوت ہے. رخاوت کے معنی نرمی کے ہیں. اس کے ادا کرتے وقت آواز مخرج میں ایسی نرمی کے ساتھ ٹھہرتی ہے کہ جاری رہتی ہے, جیسے منفوش دیکھو نا, کشید. میں آپ کو بتاتا ہوں. منفوش جتنی مرضی دیر تک جاری رکھ سکتے ہیں. منفوش, اب سمجھائی نا, یہ ہے. یہ صرف 8 شدیدہ اور 5 متوسطہ کے سوا باقی 16 حروف میں پائی جاتی ہے. ان کو روح پڑھیے آج سب آگے. یہ صفت 8 شدیدہ اور 5 متوسطہ کے سوا باقی 16 حروف میں پائی جاتی ہے. ان کو حروف رخوہ کہتے ہیں. رخوہ جی, ان کو حروف رخوہ کہتے ہیں. حروف متوسطہ کا مجموعہ لن عمر ہے. حروف متوسطہ تلفظ صحیح کیجیے نا. حروف میری پہلے سن لیا کریں. حروف متوسطہ, حروف متوسطہ کا مجموعہ لن عمر ہے. ان کے ادا ہوتے وقت آواز مخرج میں نہ بالکل رکتی ہے اور نہ بالکل جاری رہتی ہے, بلکہ درمیانی حالت ہوتی ہے. اسی واسطے اس کو بین بین بھی کہتے ہیں. فارسی میں بین بین, عربی میں توسط, اردو میں درمیان درمیان, ٹھیک ہے نا, اور انگلش میں آخر مڈل کہیں گے. اور یہ تو آپ کو پتا کیا کہیں گے اس میں. اچھا جی, یہ 4 ہو گئے جی. اچھا, اب آئیے اور بھی دیکھ لیتے ہیں. تجویدی گائیڈ میں بھی ذرا اچھا دیکھ رہا, دیکھیں ان صفتوں. یہ دیکھیے, یہ شدت آ گئی. آپ راجہ صاحب ذرا پڑھیے آپ. شدت جی, شدت سختی اور قوت. ادائیگی کے وقت آواز میں سختی اور قوت اتنی کہ آواز رک جائے. یہ حروف شدیدہ. اجیدو کا قطب تھا, اجیدو کا قطب تھا, اجیدو کا قطب تھا. ہاں, آگے آگے توسط. صوفی ریاض صاحب آپ پڑھیے ذرا توسط کو. یہ توسط درمیانی کیفیت, نہ تو شدت کی طرح سختی کی آواز رک جائے اور نہ رفعت کی طرح نرمی کی آواز جاری رہے. متوسط لن حروف متوسطہ یا حروف متوسط لن عمر. حروف متوسطہ لن عمر. ہاں ٹھیک ہے جی. ہاں جی, حافظ صاحب آپ پڑھیے رخاوت. نرمی, آواز میں نرمی ہو تاکہ آواز جاری رہ سکے. اس کا مجموعہ ہے رخوہ. نہیں, اس کے حروف ہیں رخوہ کون. سنو بات, اس کا مجموعہ نہیں ہے. ان میں حروف رخوہ کون سے ہیں جو شدیدہ اور متوسطہ کے علاوہ, ما سوائے شدیدہ اور متوسطہ. ٹھیک ہے. اب آپ کو آج کے سبق میں اور کل کے سبق میں اتنی بات یاد رکھنی چاہیے. یہ دیکھیے,
हमस में पस्ती या ज़ोफ, जहर में बुलंदी और कुव्वत। और होता क्या था, पस्ती और ज़ोफ की वजह से सांस जारी रहता था, बुलंदी और कुव्वत की वजह से क्या होती थी कि सांस बंद हो जाता था। शिद्दत में की वजह से सख्ती और कुव्वत, ये होता क्या था कि सख्ती की वजह से आवाज रुक जाती थी, और रिखावत का मतलब नरमी की वजह से आवाज रुकती नहीं बल्कि जारी रह सकती थी। तवस्सुत दरमियानी की कैफियत, ना तो शिद्दत की तरह सख्ती की आवाज रुक जाए और ना रिखवत की तरह नरमी की आवाज जारी रहे। तो आपने ये 4 सिफतें अगर याद कर लें तो आप हजरात के मैं बड़ा ममनून और मशकूर होऊंगा। अल्लाह आपके लिए दुआएं करूंगा, क्योंकि ये सिफात हैं। आप सिफात अच्छी अदा करेंगे हरूफ में तो हरूफ खूबसूरत नजर आएंगे, तो जब हरूफ खूबसूरत नजर आएंगे तो कुरान खूबसूरत पढ़ा जाएगा। जब कुरान पाक खूबसूरत पढ़ा जाएगा तो दुनिया भी खुश होगी और अल्लाह भी खुश होगा। तो अल्लाह रहमतें भेजेगा तो हमारी बख्शिश का जरिया बन जाएंगे आप लोग, मेरी बख्शिश का जरिया। इसलिए मैं उम्मीद करता हूँ कि आप 5 हजरात से कि ये सिफतें जरूर याद फरमाएं, ठीक है। तो और जो भी इसके बाद हमारा सुनेंगे लेसन, इंशाल्लाह ये दुआ है कि सुबह क़यामत तक ये बाकी रहे इस यूट्यूब के ऊपर और ये इसके ऊपर इंटरनेट के ऊपर। तो अल्लाह तबारक व तआला यकीनन हमें इसकी शहादतें अता फरमाएगा। तो आइए अब हम कुरान पाक की मश्क और तिलावत की तरफ चलते हैं इंशाअल्लाह। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वस्तईनु बिस्सब्रि वस्सलाह व इन्नहा लकबीरतुन इल्ला अलल खाशिईन الذين يظنون أنهم ملاقو ربهم وأنهم إليه راجعون. ऐसा पढ़िए सबसे पहले वस्तईनु बिस्सब्र। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. सब वो पीछे रह गया। वस्तईनु बिस्सब्रि वस्सलाह। वस्तईनु बिस्सब्रि वस्सलाह وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين الذين يظنون أنهم ملاقو ربهم وأنهم إليه راجعون. सूफी रियाज साहब वस्तईनु बिस्सब्रि वस्सलाह शुरू करें। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين. खाशे नहीं, खाशिईन। على الخاشعين الذين يظنون أنهم ملاقو ربهم
أنهم إليه راجعون. جی راجہ صاحب، وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ. راجہ صاحب مائک کھول لیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم واستعینوا بالصبر والصلاة. وَاسْتَعِينُوا، ٹھہریے، وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ. وہ نظر نہیں آ رہا قبل واستعینوا بالصبر والصلاة. وَالصَّلَاةِ، میرے پیچھے پڑے آپ. وَالصَّلَاةِ والصلاة وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ وإنها لكبيرة إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ. إلا على الحاضرين. آپ کوشش کریں لے جانے لگائیں، طرز نہیں لگائیں. آپ جب آپ طرز میں جاتے ہیں نا تو آپ سے پرابلم ہو جاتی ہے. الذین یظنون، الذين يظنون انہم ملاقو أنهم ملاقو ربہم ربهم وانہم الیہ راجعون. وأنهم إليه راجعون. جی آپ سب پڑھیے. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين الذين يظنون أنهم ملاقو ربهم وأنهم إليه راجعون. اگلی آیت پڑھیں. يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين. آپ کا عین ناقص رہا ہے. التی انعمت علیکم. پھر پڑھیے التی أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين. ہاں بھی عبد المنان آپ پڑھیے. واستعینوا. جی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم واستعینوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين
الذين يظنون أنهم ملاقو ربهم وأنهم إليه راجعون. آگے پڑھیے. یا بنی يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين. جی حاجی صاحب آپ پڑھیے. یا بنی یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التي انعمت علیکم. اسرائیل اذکروا، واو نہیں آپ سے پڑھے گی، پھر پڑھیے. یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التي انعمت علیکم وانی فضلتکم علی العالمین. جی صوفی صاحب پڑھیے. يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين. راجہ صاحب. یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التي انعمت علیکم وأني فضلتكم على العالمين. واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها شفاعة ولا يؤخذ منها عدل ولا هم ينصرون. حاجی صاحب. سبحان. واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها شفاعة ولا يؤخذ منها عدل ولا هم ينصرون. ریاض صاحب. واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها ولا شيئا ولا يقبل منها. غنہ بھی کریں. شيئا ولا يقبل منها. یوق نہیں ہے، یوق نہیں ہے، یوق يق ہوٹ بول کرو.
ولا يقبل منها نہیں صوفی صاحب کی کر دیو ہوٹ گول کرو یو قبالو یو جیسے انگلش میں کہتے ہیں نا یو کی آواز نہیں ہے یو آر یو ولا یوق نہیں ولا نو ولا یوق ہونٹ کو چونچ بناؤ ولا يقبل منها شفاعة بالو نہیں ہے یوق بالو ولا یوق بالو ولا يقبل منها شفاعة ولا يؤخذ منها عدل ولا هم ينصرون ولا يؤخذ ذو نہیں ولا يؤخذ ولا يؤخذ منها عدل ولا هم ينصرون ولا هم ينصرون ولا هم ينصرون ہم نہیں ہم ہوٹ گول کرو ولا هم ينصرون ولا هم ينصرون راجہ صاحب واتقوا یوما لا تجزی نفس عن نفس شیئا ولا يقبل منها شفاعة ولا يؤخذ منها عدل ولا هم ينصرون جی آپ سب پڑھیے واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها شفاعة ولا يؤخذ پیچھے سے لٹاؤ ولا يقبل منها شفاعة ولا يؤخذ منها عدل ولا هم ينصرون جی حافظ عبد المنان واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها شفاعة ولا يؤخذ منها عدل ولا هم ينصرون صدق الله العظيم صدق الله العظيم الحمدللہ آج کا ہمارا سبق اپنے اختتام تک پہنچتا ہے دوبارہ آپ کی خدمت میں نئے سبق کے ساتھ حاضر ہوں گے اللہ تعالی ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے قرآن پاک پڑھنے کی لگن شوق اور پھر اس کو سمجھنے کی عمل کی اور آگے پہنچانے کی